ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل في مقام آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه برادران اسلام، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفیں، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو میرا اور آپ کا اور تمام کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے۔ اسی نے ہم تمام کو اس دنیا میں ایک مقصد کے تحت بھیجا، وہ یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اسی کی بندگی کریں، اسی کی باتوں پر عمل کریں، اس کی نافرمانیوں سے بچیں، اور اس نے اپنے پیغامات کو رسولوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہو، بالخصوص ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی، کوشش کی، لہو لہان ہوئے، اس میں اپنا مال صرف کیا، اپنی زندگی قربان کر دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو رہتی دنیا تک کے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے، کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان صحابہ کی طرح اپنی جماعت کو بنائیں، اپنی جمعیت کو بنائیں، اپنے آپ کو تیار کرے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہ کر یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تیار ہوئے تھے۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سوشل میڈیا اور ہمارا معاشرہ۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں ہم پر بڑی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، زندگی کی نعمت ہے، اور اس زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، ہوا، یہ پانی، یہ آسمان اور اس میں بسنے والی ہر مخلوق کو انسان کے لیے بطور نعمت پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ بنایا ہے زمین میں، وہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے تیار کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ حضرات،
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے لیے سوشل میڈیا ہے، پیغام رسانی کا جو ذریعہ ہے، کہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کا جو ذریعہ ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ جو آج انسان ترقی کے دور سے گزر رہا ہے، اس دور کی ایک اہم ایجاد بھی ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایجادات ہو رہے ہیں، ان ایجادات میں جو پیغام رسانی کا جو ذریعہ ہے، وہ ایجاد ہے، یقیناً انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ہر چیز میں خیر اور شر ہے، ہر چیز میں فائدہ اور نقصان ہے۔ تو ایک عقل مند انسان وہ ہے جو اس کے فوائد سے بہرور ہو، مستفید ہو، اور اس کے نقصانات سے خود کو بچائے اور معاشرے کو بچائے۔ حاضرین کرام، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے واٹس ایپ دیا ہے، سوشل میڈیا کے اور بھی پلیٹ فارم جیسے فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، یوٹیوب ہے، اور بہت سارے ایسے ایپس ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنی ایکٹیویٹیز، اپنا پیغام، اپنا میسیج دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ اسی کا نام سوشل میڈیا بھی ہے کہ لوگوں کے آپسی جو تعلقات ہے، آپسی جو ضروریات ہے، احتیاجات ہے، اس کے ذریعے سے ایک انسان دوسرے سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضرات کرام، اللہ عز و جل نے ہمارے لیے اس دنیا میں ان نعمتوں کو جو پیدا کیا ہے، تو جس کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ ہر چیز کے اندر فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے۔ اس کی ایک مثال اگر ہم اس طرح سے سمجھیں گے کہ ہمارے پاس اگر چاقو ہے، چھری ہے، اس چاقو کے ذریعے سے، اس چھری کے ذریعے سے ہم میوہ کاٹتے ہیں، ترکاریاں کاٹتے ہیں، اور جو بھی چیز اس کے ذریعے سے ہم کاٹنا چاہتے ہیں بآسانی اس کو کاٹ کر اس کے پیسز کرتے ہیں، اس کا جو ہے یعنی اس کے ذریعے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے۔ اگر یہی چاقو چھری کے ذریعے سے کسی انسان کے گردن کاٹ دے، کسی کا ہاتھ کاٹ دے، کسی کا پیر کاٹ دے، کسی کا کچھ اور نقصان کر دے، کسی کا خون بہا دے، تو یہ اس کا غلط استعمال ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ سوشل میڈیا بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، اس کا نقصان بھی ہے۔ آج ہم اس کے بہت عادی ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے ہم دیگر جو ضروریات کی چیزیں ہیں، ان تمام ضروریات میں سوشل میڈیا کے بڑے عادی ہو چکے ہیں۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں تو بھی ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے، ہم اس میں جھانکتے رہتے ہیں، اس میں دیکھتے رہتے ہیں کہیں کوئی واٹس ایپ کے ذریعے کوئی میسیج تو نہیں آیا، کوئی نیا ویڈیو تو نہیں آیا، فیس بک میں میرے کسی دوست نے کوئی نیا پیغام تو نہیں بھیجا۔ تو ہماری یہی فکر ہو گئی ہے، یہی ہماری عادت بن چکی ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے ہم کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اس کے ذریعے سے فوائد میں بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنا میسیج دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں اگر کوئی کسی کو اپنا پیغام پہنچانا ہوتا تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے پیغام رسانی کا ایک ذریعہ ایجاد کیا تھا کہ اس حکومت کا، اس ملک کا جو پیغام ہے دوسروں تک پہنچائے۔ اس کے ذریعے اس کے لیے راستوں میں بہت سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا جاتا کہ یہاں سے کچھ دور تک وہ خط لے جاتا، پھر وہاں سے وہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا، آخر میں وہ پیغام اس بادشاہ تک، اس ملک تک جا کر پہنچتا۔ تو یہ چیز پرانے زمانے میں بہت مشکل تھی، لیکن آج ہمارے بٹن دبانے میں ایک لمحے کے اندر وہ چیز دوسروں تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔
اور اسی طرح اگر کوئی آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں، امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، یا انگلینڈ میں ہے، یا سعودی عرب میں ہے، یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، یا ہندوستان میں کسی بھی کونے میں ہو، آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ اللہ کا بڑا کرم احسان ہے کہ اس کے ذریعے سے، ان ایپس کے ذریعے سے ہم بآسانی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کی جو ہے یعنی روزمرہ کی جو یعنی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا فائدہ بھی ہے کہ ہم اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا، اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے دینی علوم حاصل کیا جا سکتا ہے، دنیاوی علوم حاصل کیا جا سکتا ہے کہ آج الحمدللہ بہت سارے لوگ گھر بیٹھے قرآن و سنت کی تعلیم سیکھ رہے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیم سیکھ رہے ہیں ان ایپس کے ذریعے سے، جیسے زوم ہے، جیسے آئیمو ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے ایپس ہیں جس کے ذریعے سے الحمدللہ قرآن کریم کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم اور علماء کرام کے بیانات سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے اپنے علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں۔ بچپن میں انہوں نے اپنا وقت ضائع کر دیا کھیل کود میں یا کام کاج میں، آج ان کو افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں سیکھی، ہم نے حدیث کی تعلیم نہیں سیکھی، ہم نے دین حاصل نہیں کیا۔ الحمدللہ آج ایک ہمارے لیے بڑی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دینی علوم حاصل کر سکتے ہیں، علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کسی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر درس دے رہا ہے تو اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں، اس کے شاگرد بن سکتے ہیں۔ یہ بڑا اس کا فائدہ ہے دوستو اور بھائیوں۔ اسی طریقے سے اس کے فوائد میں یعنی دنیاوی فائدے بھی، دنیاوی علوم بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ کسی کا لیکچر سننا ہے، کوئی جو ہے یعنی آپ کوئی معلومات حاصل کرنا ہے آپ کو، تو یوٹیوب میں جا کر یا فیس بک میں جا کر یا انٹرنیٹ میں جا کر کسی بھی ایپ کے ذریعے سے آپ اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے فوائد ہیں، اور اسی طریقے سے اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت پہنچا سکتے ہیں، دین کی باتیں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ آج بہت سارے علماء کرام، بہت سارے ہمارے نوجوان بھائی، بہت ساری ہمارے نوجوان بہنیں اس کے ذریعے سے گھر بیٹھے وہ اپنا پیغام، دین کا پیغام یعنی دوسروں تک پہنچاتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، شرک سے روک رہے ہیں، بدعت و خرافات سے روک رہے ہیں، اور اس طرح کے جو علماء کے جو ویڈیوز ریکارڈ کر کے اس کے ذریعے سے بھی اس کو سوشل میڈیا پر پہنچانا، پھیلانا، یہ بھی بڑا خیر کا کام آج لوگ کر رہے ہیں، دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آج الحمدللہ اسی طریقے سے ٹی وی کے ذریعے سے بھی بہت سارے ایسے پیغامات نشر کیے جاتے ہیں جو الحمدللہ ایک مرتبہ ریکارڈ ہوتے ہیں تو صدیوں تک، سالوں تک اس کو جو ہے نشر کیا جاتا ہے اور کئی لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ یہ اس کے فوائد ہیں دوستو اور بھائیوں۔ یہ اس سوشل میڈیا کے یا اس الیکٹرانک میڈیا کے یا اس طرح کے جو ہے میڈیا کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اب ہم اس کا دوسرا یعنی سکے کا دوسرا رخ یا اس کا جو ہے دوسرا پہلو پر اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اس کے فوائد کے ساتھ ساتھ بہت سارے نقصانات ہیں۔ محترم حضرات، اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وقت کا ضیاع ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے وقت بہت ضائع ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی زندگی جو مختصر سی زندگی ہے اس زندگی کا بہت سارا وقت ضائع ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ بالخصوص ہمارے نوجوان بھائی، نوجوان بہنیں اپنا زیادہ تر وقت اس میں ضائع کر رہے ہیں، اور نوجوان تو چھوڑے، بالکل جو ہے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے بھی اس موبائل کے عادی ہو چکے ہیں، ان ایپس کے عادی ہو چکے ہیں، اس کے اندر گیمز کھیلنا، اس کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں، ایکٹیویٹیز کرنا، اور اس میں بہت سارے ویڈیوز دیکھتے رہنا، صرف انگلیوں سے جو ہے ہٹاتے رہتے ہیں چھوٹے بچے، اور کئی غلط سلط چیزیں اس میں دیکھتے ہیں۔ اس طرح وقت کا ضائع ہونا اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ محترم حضرات، انسان کی زندگی اصل اس کا وقت ہی تو ہے،
اگر اس کا وقت اچھے کاموں میں صرف ہوا، علم دین حاصل کرنے میں صرف ہوا، عبادت میں صرف ہوا، اللہ کے ذکر میں صرف ہوا اور دینی پیغام دوسروں تک پہنچانے میں صرف ہوا، تو یہ آپ کی اصل زندگی ہے، یہ آپ کی اصل زندگی ہے۔ اگر آپ نے اس کو بیکار کے چیزوں میں دیکھنے میں، بیکار کے کاموں میں، کھیل کود میں ضائع کر دیا تو یہ آپ کی زندگی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی زندگی کو یعنی خراب کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ حضرات کرام، تو آج اس ایپس کے ذریعے سے، اس میڈیا کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اپنا جو ہے وقت ضائع کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے لا یعنی چیزوں میں ان ایپس کے ذریعے سے لا یعنی چیزوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، بیکار کی چیزوں میں وقت ضائع کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اچھائی کے لیے یا بہترین انسان بننے کے لیے ایک اہم کام یہ کرنا ہے کہ وہ لا یعنی چیزیں ہیں، اس کے متعلق جو چیز نہیں ہے اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا۔ جو چیز آپ کے متعلق نہیں ہے ان چیزوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو ضائع کرنا گویا کہ اچھے انسان ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ جو ہے خراب انسان ہونے کی علامت ہے۔ جو چیز اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے، اگر آپ اس کو جو ہے دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں سرچ کرتے ہیں، اس پہ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے یعنی اس کے پیچھے لگ کر جو ہے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں تو آپ اچھے انسان ہیں۔ آج بہت سارے نوجوان تو چھوڑیے، بوڑھے حضرات جس کی جو ہے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، عمر جو ہے آخری حد کو پہنچ چکی ہے، وہ بھی اس کے بڑے عادی ہو چکے ہیں۔ وہ بھی خالی بیٹھ کر جو ہے صرف گھماتے رہتے ہیں، اس ایپ میں جاتے ہیں، اس ایپ میں جاتے ہیں، یہ جو ہے میسج دیکھتے ہیں، بار بار پلٹا کر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنا وقت اس طرح سے برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنا یہ وقت ہے تو قرآن کریم پڑھنے میں لگاؤ، قرآن کریم کو سیکھنے میں لگاؤ، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح پڑھو، اور جو آپ کے جو پوترے ہیں، جو نواسے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کی اولاد ہے، ان کو دینی تعلیم سکھاؤ، ان کو اچھے اخلاق سکھاؤ، ان کو اچھے آداب سکھاؤ۔ افسوس ہوتا ہے کہ آج ہمارے بزرگ حضرات بھی اس لعنت میں پڑ چکے ہیں کہ موبائل میں بیٹھ کر اپنا وقت کھو دیتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیا معلوم کہ آپ کی زندگی 1 سال باقی ہے، 2 سال باقی ہے، یا 5 سال باقی ہے، یا کچھ دن یا کچھ منٹ باقی ہے، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو اس وقت کو چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں لگائیں، اللہ کی عبادت میں لگائیں، نماز پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، تلاوت کلام پاک میں لگائیں، تو آپ کی زندگی وہ آپ کی ہے، کل قیامت کے دن اس کا فائدہ آپ کو ہوگا۔ محترم حضرات، بڑی افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ ہمارے آج کے بزرگ حضرات بھی جو ننگی تصویریں، ننگی عورتوں کی تصویریں، یا ایک ایسا یہ سمجھے کہ جو ہے جو عورتیں نیوز بولتی ہیں، نیوز پہ پیش کرتی ہیں، ایسے میک اپ کے ذریعے سے ایسے لوگوں کی تصویروں بھی جو ہے بڑا آسانی سے دیکھتے ہیں اور کوئی افسوس بھی نہیں کرتے ہیں، شرم بھی نہیں کرتے ہیں۔ پرانے دنوں میں یہی بزرگ حضرات خود بھی بچتے تھے، اپنے نوجوان بچوں کو بھی روکتے تھے، اپنی بچیوں کو بھی روکتے تھے بے حیائی کی چیزوں کو دیکھنے سے، ایسی چیزیں سننے سے، ایسی چیزوں کے بارے میں وقت لگانے سے۔ محترم حضرات کرام، آج افسوس کی بات یہی ہے کہ جو چیز غلط ہے وہ غلط یعنی اچھی بن چکی ہے، جو چیز صحیح ہے، اچھی ہے، وہ چیز غلط بن چکی ہے۔ ان چیزوں کو لوگ جو ہے غلط تصور کر رہے ہیں۔ حضرات کرام، اسی طریقے سے اس کے نقصانات میں، سوشل میڈیا کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ یعنی معاشرہ تباہی کے راستے پر جاتا ہے۔ یعنی معاشرے کا جو امن و سکون ہے وہ امن و سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اختلافات بڑھ رہے ہیں، انتشار بڑھ رہے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ واٹس ایپ میں کوئی ایک نیا ایشو شروع ہوتا ہے، واٹس ایپ گروپ بنایا جاتا ہے ایک مقصد کے لیے، لیکن وہ مقصد کو چھوڑ کر جو ہے کوئی ایک نیا ایشو شروع کرتے ہیں، کسی کی شخصیت کے بارے میں، یا کسی جماعت کے، کسی جمعیت کے بارے میں، یا کسی کی سیاسی جماعت کے بارے میں، یا کسی کے بارے میں بھی جو ہے ایل فیل بکتے رہتے ہیں، اور وہ اس کا جواب دیتا ہے پلٹا کر دوسرا جو اس کا فالوور ہوتا ہے، اور وہ اس کا پلٹا کر جواب دیتا ہے۔ اس طریقے سے پورے گروپ کے لوگ اس میں متاثر ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے تک کا معاملہ پہنچ جاتا ہے۔
اور اس طریقے سے یعنی امن و سکون برباد ہو رہا ہے، امن و سکون خراب ہو رہا ہے، معاشرے میں انتشار خلفشار پیدا ہو رہا ہے، جو دوستیاں جو محبتیں ہیں دشمنی میں بدل رہی ہے۔ محترم حضرات کرام، اس کا جو ہے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے یعنی روزانہ کم سے کم ایک مرتبہ تو جا کر ملاقات کرتے، ایک گھر میں رہتے ہیں یا ایک گھر کے بازو میں رہتے ہیں یا ایک گلی میں رہتے ہیں یا ایک علاقے میں رہتے ہیں، پھر بھی جو ہے ہم اپنے ماں باپ سے یا اپنے بھائیوں سے بہنوں سے جا کر مل نہیں پا رہے ہیں، چونکہ ہمارے پاس جو وقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے اس کے ذریعے سے روز صبح سلام کرتے ہیں، شام سلام کرتے ہیں، اور اپنے ماں باپ سے ان کی خدمت سے محروم ہو رہے ہیں، ان کی دعاؤں سے محروم ہو رہے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑنے سے ہم محروم ہو رہے ہیں، صلہ رحمی کرنے سے محروم ہو رہے ہیں۔ محترم حضرات کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو تو تم صلہ رحمی کرو۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، بس چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، رشتے ناتوں کو بڑھائے، رشتے ناتوں کو باقی رکھے۔ آج اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے رشتے ناتے کہیں جڑتے بھی ہیں تو کہیں ٹوٹتے بھی ہیں، کہیں جڑتے بھی ہیں تو کہیں ٹوٹتے بھی ہیں۔ اس طریقے سے اگر کوئی کسی کے بارے میں میسج ڈالا ہے تو اس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے، جبکہ اس کی نیت ایک ہے، وہ ڈالا ہے ایک مقصد سے، لیکن اس کا غلط مفہوم بھی لیا جا رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے خلاف ہے، اور اس طرح ناراضگیاں بڑھتی ہیں، اس طرح دشمنیاں پڑتی ہیں، اس طرح جو ہے صلہ رحمی کے بجائے یہ قطع رحمی کا سبب بھی بن رہا ہے۔ محترم حضرات، اسی لیے چاہیے کہ آپ ضرور استعمال کریں واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ، لیکن جو ہے اچھے کاموں میں استعمال کریں، رشتے ناتوں کو جوڑنے میں استعمال کریں، اور ضرور اپنے ماں باپ سے ملنے جائیں، وقت نکالیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں نے صبح میں سلام کر دیا واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے جو ہے اپنا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ اپنا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جا کر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے، ان سے ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کریں، ان کی ضرورتوں کی تکمیل میں جو ہے آپ اپنے آپ کو اپنے بازو کو جھکائے رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی وقت بتائیں۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، ماں باپ جائیں گے، ماں باپ چلے جائیں گے ہماری زندگی سے تو پھر واپس نہیں آ سکتے۔ اس طرح ہم اس ایپس کے ذریعے سے ماں باپ سے دور نہ ہوں، رشتہ داروں سے دور نہ ہوں۔ محترم حضرات کرام، ہم اس کے نقصانات کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا کے نقصانات یہ بھی ہیں کہ جو ہے جھوٹ کو سچ ثابت کر دیا جاتا ہے، اور سچ بات کو جھوٹ ثابت کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح جھوٹی باتوں کو بآسانی پھیلا دیا جاتا ہے۔ بات ایک ہوتی ہے، چیز ایک ہوتی ہے، جو معاملہ ایک جگہ ہوتا ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے تو اس کے آگے پیچھے چیزوں کو کاٹ کر جو ہے اس کو یعنی پھیلا دیا جاتا ہے، اور جو ہے اس کے نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں، یہ دونوں جھگڑ رہے ہیں، جبکہ جو ہے وہ دونوں جھگڑتے نہیں بلکہ جو ہے آپس میں مل رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے، اور جو ہے دوستانے میں ایک دوسرے پر جو ہے آہستگی سے جو ہے ہاتھ اٹھائے، لیکن اس کے ذریعے سے یہ لکھا جاتا ہے کہ دونوں میں دشمنی ہو گئی ہے۔ یعنی جو چیز سچ تھی اس کو جو ہے یعنی بگاڑ کر جھوٹ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی جھوٹ کو یعنی فروغ دینا اس کا بڑا سبب بنتا جا رہا ہے، جھوٹ کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے ان ایپس کے ذریعے سے۔ اور اسی طرح جو نیوز اینکرز ہوتے ہیں، جو نیوز بنانے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ بھی جو ہے اس میں یعنی جو بہت آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ نیوز ایک ہوتی ہے، چیز ایک ہوتی ہے، اس کی جو ریکارڈنگ جو کی جاتی ہے اس طرح غلط انداز سے کی جاتی ہے کہ وہ جو سچ بات ہے، سچ بات کو جو ہے غلط ثابت کیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کر دیے جاتے ہیں۔ آج نیوز اینکرز کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اللہ سے ڈرے، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچائے، اور حیا والی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں، بے حیائی کی باتوں کو لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہیں جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان ایپس کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے بے حیائی کو پھیلانے میں وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، بدکاری پھیلے، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر، کہ اگر کوئی غلط چیزیں پھیلائیں آپ کے ذریعے سے، کوئی جو برائی میں مبتلا ہو جائے تو گویا کہ جو ہے آپ کے لیے دردناک عذاب ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ محترم حضرات، بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہماری نوجوان بہنیں مسلمان جو کہتی ہیں اپنے آپ کو، مسلمانوں کا خاندان ہے، مسلمانوں کا گھرانہ ہے، وہ اپنے جو ہے خوبصورتی کو، اپنے جسم کو ریا کر کے لوگوں کے سامنے ویڈیوز بنا کر اس کو شیئر کرتی ہیں، اس کو پھیلاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے کتنے سارے علماء کرام، کتنے سارے دیندار اور کتنے سارے عبادت گزار، صالحین، نمازی، تہجد گزار اور دعائیں کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، ایسے لوگوں کی نظروں سے بھی وہ چیزیں گزرتی ہیں، تو اس کا گناہ دیکھنے والوں کو بھی ہوگا، چونکہ دیکھنے والوں کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ مردوں سے بھی خطاب کیا، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اپنی نظروں کو جھکائے رکھو۔ خواتین سے بھی خطاب ہے کہ اے مومن عورتوں، تم بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو جھکائے رکھو۔ اور دوسری طرف جو ایسے ویڈیوز پھیلاتی ہیں ایسے بنا کر، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وہ جسم کو عذاب ہوگا، وہ چہرے کو عذاب ہوگا، اور اس طرح کے جس چیز کو اس نے استعمال کیا ہے ان کو دکھ دینے والا اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ایسی چیزوں کو پھیلانے سے بچو، بے حیائی کو، عریانیت کو، شہوانیت کو پھیلانے سے بچو۔ محترم حضرات کرام، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہم کو حاصل ہیں اس کا جو ہے صحیح استعمال کریں، اس کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اپنی ذات کے لیے جو اس کا فائدہ ہے تو ضرور اس کا استعمال کریں، دوسروں کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے ضرور اس کا استعمال کریں، یا دین کا فائدہ ہو رہا ہے ضرور اس کا استعمال کریں۔ ہاں، اس کے ذریعے سے اگر دین کا نقصان ہو رہا ہے، دین بدنام ہو رہا ہے آپ کے ذریعے سے، یا آپ کی شخصیت مجروح ہو رہی ہے، آپ کے اخلاق و کردار یا لوگوں کے اخلاق و کردار متاثر ہو رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے دور رہیں۔ جو چیز فائدہ بھی ہے اس میں نقصان بھی ہے تو اس نقصان سے ضرور بچیں، گرچہ کہ اس میں تھوڑا بہت فائدہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب کے بارے میں، يسألونك عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں تھوڑا بہت تو فائدہ ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے۔ فیہما اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فوائد بھی ہیں، لیکن جب جو ہے اسلام کا قاعدہ ہے کہ جب اخف الضررین، یعنی یا کہ جو ہے جس چیز میں زیادہ نقصان ہے اس چیز کو چھوڑ دیں اور کم نقصان والی چیز کو اپنائیں، تو اس طریقے سے ہم ایسی چیز کو جس سے ہمارا نقصان ہو یا دین کا نقصان ہو یا لوگوں کا نقصان ہو یا ہمارا رب راضی ہوتا ہو، ناراض ہوتا ہو ہم سے، تو ایسی چیزوں کو ترک کر دینا ہی زیادہ افضل، زیادہ اولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق۔ سورہ اعراف آیت نمبر 32 میں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قل من حرم زینت اللہ التی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی زینت کو تمہارے لیے حلال کر دیا ہے اس کو کون ہے جو اس نے حرام کیا، اخرج لعباده والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جو حلال کی ہیں اس کو کون حرام کرنے والا ہے۔ تو جو اللہ کی جو نعمتیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو حلال ہیں تو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرے، اس کا غلط استعمال نہ کرے۔ محترم حضرات، اس کی مثال ایسی بھی آپ لے سکتے ہیں کہ انسان کے لیے غذا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اپنے جسم کو یعنی تر و تازہ رکھنے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے، اپنے جسم میں طاقت لانے کے لیے۔ اگر کوئی غذا ہے اس کا زیادہ استعمال کر لیں، ایک ٹائم میں 3 ٹائم کا کھانا کھا لیں، تو پھر انسان کے لیے وہ غذا اس کی زندگی یعنی لینے کا جو باعث بنتی ہے، زندگی بخش نہیں بنتی ہے، اس کی موت کا باعث بنتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں ہیں۔ محترم حضرات، ایک آخری بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے بہت عادی ہو چکے ہیں، موبائل کے اور سوشل میڈیا کے، سوشل ایپس کے، اور اسی طرح ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے، اور بہت سے لوگ جو بوڑھے ہیں جو ٹی وی کے یا نیوز کے ایسی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں۔ محترم حضرات، یہ زندگی اللہ نے آپ کو ہم کو دی ہے اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور ان کے طریقے پر عمل کرے، اللہ کو راضی کرے، اپنی آخرت کی زندگی کامیاب بنائیں، اپنی قبر کی زندگی کامیاب بنائیں۔ اللہ کے سامنے ہم کو کھڑا ہونا ہے تو اس کے سوالات کے جوابات ہم اس دنیا میں تیار کریں، اس لیے رب نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے، اسی لیے ہم اپنی زندگی کو اس کی بندگی میں لگائیں، اس کے جو ہے جائز یعنی اس کے جو ہے احکامات پر عمل کرنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے میں لگائیں، جائز چیزوں میں لگائیں، ناجائز کاموں میں نہ لگائیں۔ آپ کو اللہ نے وقت دیا ہے تو آپ جو ہے آدھا گھنٹہ موبائل دیکھتے ہیں تو 2 گھنٹے آپ قرآن پڑھیں، 2 گھنٹے آپ قرآن پڑھیں۔ شیطان آپ کو اکسا رہا ہے کہ جو ہے آپ فلم دیکھیں تو جو ہے یا پھر آپ کوئی سیریل دیکھیں یا آپ کو کوئی ویڈیو گیم دیکھیں تو فوراً اس کی مخالفت کریں اور اللہ کو یاد کریں، اور جو ہے آپ 1 پارہ قرآن پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، اس کی تشریح پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو، صحابہ کرام کی سیرت پڑھو، امہات المؤمنین کی سیرت پڑھو اور اچھے اچھے شخصیات کی سیرت پڑھو، اور اس طرح عمل کرنے میں اپنے آپ کو لگاؤ، اس طرح کی سوچ اپنے آپ کو بنانے میں لگاؤ، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کامیاب ہوگی، اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہم سے خیر حاصل ہوگا لوگوں کو، ہم سے بھلائی حاصل ہوگی لوگوں کو، ورنہ جو ہے اس کے ذریعے سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اگر ہم جو ہے قرآن نہیں پڑھیں گے، اگر ہم موبائل دیکھنے میں اپنا وقت ضائع کریں گے، راتوں کی نیندیں برباد کریں گے، دن کا چین برباد کر لیں گے، اپنے نظریں خراب کریں گے اور جو ہے اپنے ہاتھ اور پیر کو خراب کریں گے، تو اس کے ذریعے سے صرف اور صرف ہمارا اپنا نقصان ہے یا کہ معاشرے کا نقصان ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تباہی کے دہانے پر اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہونے کے بجائے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کے ہاتھ میں قرآن اور سیرت کی کتابیں ہونے کے بجائے، حدیث کی کتابیں ہونے کے بجائے اس کے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، اس کے ہاتھ میں جو ہے دنیاوی علوم و فنون ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اس کا کوئی علم نہیں ہے، آخرت کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں، ایسے نوجوان بنیں جس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ 7 قسم کے لوگوں کو جنت میں عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے، زیادہ وقت مسجد میں گزارا ہے، زیادہ وقت قرآن کی تلاوت میں گزارا ہے، اللہ کے ذکر میں گزارا ہے، لوگوں کی ہیلپ کرنے میں، لوگوں کی خدمت کرنے میں اور جو ہے دین کو پھیلانے میں گزارا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ محترم حضرات کرام، اسی طریقے سے اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں۔ اگر ہمارا دل پاک ہوگا تو ہمارے ہاتھ جو ہے صحیح رہیں گے، ہمارا دماغ صحیح رہے گا، ہماری سوچ اور فکر صحیح رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو جو ہے تباہ و برباد کر دیا، اس کو خاک سے اس کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا۔ لہٰذا آپ اپنے نفس کو پاک بنائیں، اچھے کاموں میں اس کا استعمال کریں، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھیں، تو انشاءاللہ یہ زندگی ہمارے لیے خیر کے باعث ہوگی۔ یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارے لیے خیر کا باعث ہوگا، جو اللہ کی دیگر نعمتیں ہیں ہمارے لیے بھلائی کا باعث ہوگی، ورنہ ہماری زندگی تباہ برباد ہو سکتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو تمام کو ان ایپس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو اللہ نے جو ہم کو نعمت عطا کی ہے، ان نعمتوں کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے جو مضر اثرات ہیں رب العالمین اس سے مجھے بھی محفوظ فرما اور آپ تمام مسلمانوں کو بھی محفوظ فرما۔ رب العالمین ہمارے اوقات، راتوں کے اوقات نمازوں میں گزرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دن کے اوقات حلال کمانے میں اللہ تعالیٰ گزرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں تعلیم سیکھنے اور سکھانے میں ان کا وقت گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہماری زندگیوں میں، ہمارے مال میں، ہمارے اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ رب العالمین جو مسلمان جس اعتبار سے بھی پریشان ہیں، ہمارے اس ملک ہندوستان میں ہو یا فلسطین کا مسلمان ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا مسلمان ہو، اللہ اس کی مدد فرما، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ اس پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہماری زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو، آمین۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.